السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم نے افعال عاملہ کی بحث چل رہی تھی، تو اس میں دو قسمیں پڑھی تھیں ہم نے، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف کیا عمل کرتا ہے، فعل مجہول کیا عمل کرتا ہے، ہم نے پڑھ لیا۔ اب افعال عاملہ کے اندر ہی ایک قسم ہے افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ فرمائے 17 ہیں۔ افعال ناقصہ کہتے کسے ہیں؟ جو ایک ان کے افعال کے اندر اپنی صفت ہوتی ہے نا، جیسے مدد کرنا ایک صفت ہے، ایک کام ہے، وہ اپنی صفت کے علاوہ فاعل کو ایک خاص صفت کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ اپنی صفت کے علاوہ فعل کو، افعال کو ایک خاص صفت کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کو ناقصہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فاعل سے مکمل نہیں ہوتے، بلکہ خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں، خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ اور لیکن داخلی کس پر ہوتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یوں کہہ لیجئے۔ تو مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کان زید قائما، اب یہاں زید قائم تھا، تو کانا فعل ناقص نے آ کے زید کو رفع دے دیا اور قائما کو جو اس کی خبر تھی اس کو نصب دے دیا۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ کانا فعل ناقص، زید اس کا اسم، قائما اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اچھا جی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ افعال ناقصہ ٹوٹل 17 ہیں۔ کانا، صارا، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسى، عاد، آضى، غدا، راح، ما زال، من فك، ما برح، ما فتح، ما دام، ليس، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کچھ افعال ان میں سے ایسے ہیں جو صرف فاعل پر پورے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی اسم اور خبر نہیں آتی بلکہ صرف فاعل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کیا کہیں گے ہم؟ ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو افعال ناقصہ نہیں بلکہ افعال تامہ کہیں گے، کیونکہ فاعل وہی ہے جو فعل وہی ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، اس کو فعل کو فعل کامل یعنی تام کہتے ہیں۔ جو فعل فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اس کے بعد کسی اور اسم کا بھی محتاج ہو تو وہ ناقص ہے، کمزور ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کانا ان میں سے ہے۔ کانا کا اسم اور خبر آتی ہے، لیکن کبھی کبھی کانا فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، اس کو کانا تامہ کہتے ہیں۔ جیسے کانا مطر، بارش ہوئی، بارش ہوئی، تو یہاں جو کانا ہے وہ حصل کے معنی میں ہے۔ اور یہ جو کانا ہے ایک زائدہ بھی ہوتا ہے۔ زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو حذف کر دیں تو اس کے معنی میں کوئی خلل نہ پڑے، اس کے معنی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اس کے بعد اگلی بحث ہے افعال مقاربہ کے بیان میں۔ افعال مقاربہ کسے کہتے ہیں جی؟ افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو خبر کو فاعل سے قریب کرنے کے لیے وضع کیے گئے، مقاربہ قریب کرنے والے، یعنی خبر کو فاعل کے قریب کرتے ہیں۔ 4 ہیں، عسا، کادا، کربا، اوشکا، اور یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی وہی عمل کرتے ہیں جو پیچھے افعال ناقصہ عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دے دیتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو افعال مقاربہ ہیں ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے، کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی ان کے بغیر ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ جیسے عسا زید ان یخرج، عسا فعل مقاربہ، زید اس کا اسم، ان یخرج اس کی خبر، اور کبھی بغیر ان کے ہوگی جیسے عسا زید یخرج۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ مناسب ہے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ عسا کا فاعل ہو اور خبر کی ضرورت پیش نہ آئے، یعنی جیسے کانا تامہ تھا نا، وہ فاعل پر ہی پورا ہو گیا تھا، اسی طرح فرما رہے ہیں کہ عسا جو ہے نا، عسا، اس کی یہ بھی تامہ ہوتا ہے۔ وہ تو جب تامہ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اسم نہیں آئے گا، بلکہ کیا کریں گے ہم؟ بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد فعل مضارع کو لائیں اور اس سے پہلے ان ہو، اور اس کو ان کو جملہ اسمیہ خبریہ بنا کر اس کا فاعل بنا دیں، تعویل مصدر ہو کر اس کا کیا بنا دیں؟ فاعل بنا دیں، تو اس کو عسا تامہ کہیں گے۔ اگلی فصل افعال مدح و ذم کے بیان میں ہے۔ افعال مدح و ذم، مدح کہتے ہیں تعریف کو، ذم کہتے ہیں برائی کو۔ تو وہ افعال ہیں جو تعریف یا برائی کو بتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ یہ 4 ہیں، نعمہ اور حبذا، یہ دونوں تعریف کے لیے آتے ہیں، تعریف بتانے کے لیے۔ بئس اور سا، یہ دونوں برائی بتانے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ جو افعال ہیں نا 4، ان کے بعد
فاعل آئے گا، اس فاعل کے بعد ایک اسم آئے گا، اس اسم کو کیا کہا جائے گا؟ اس اسم کو اگر افعال مدح ہیں تو مخصوص بالمدح کہا جائے گا، اور اگر افعال ضم ہیں بئس اور سا ہیں تو پھر اس کو مخصوص بالضم کہا جائے گا۔ جیسے نعم اور حبذا کس کے لیے آتے ہیں؟ مدح کے لیے، تعریف کے لیے۔ تو نعم الرجل زید، نعم الرجل زید، تو نعمہ فعل مدح، الرجل اس کا فاعل، زید مخصوص بالمدح، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اور اسی طرح بئس الرجل زید، اب اگر یوں کہا جائے تو بئس ضم کے لیے آتا ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ بئس فعل ضم، الرجل اس کا فاعل، اور زید مخصوص بالضم، مخصوص بالضم۔ اچھا جی، باقی ان سے متعلق یہ یاد رکھیں کہ نعمہ، بئس اور سا، یہ جو تین ہیں، حبذا نہیں ہے اس کے اندر، نعمہ، بئس اور سا، اس کے لیے اس کا جو فاعل ہے نا، اس کے لیے تین شرطوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو ان کا فاعل معرف باللام ہو، یا ان کا فاعل کیا ہو؟ معرف باللام ہو، الف لام والا ہو، یا پھر ان کا جو فاعل، جیسے نعم الرجل زید، الرجل کے اوپر الف لام ہے، یا جو ان کا فاعل ہے معرف باللام نہ ہو لیکن الف لام والے اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہو، جیسے نعم صاحب القوم زید۔ اب یہاں صاحب الف لام نہیں ہے اس پر، لیکن مضاف ہو رہا ہے القوم کی طرف، اور القوم پر الف لام ہے، یعنی یا وہ فاعل خود الف لام والا ہو، یا الف لام والا خود نہیں ہے تو الف لام والے اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہو۔ اچھا جی، تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا فاعل ایسی ضمیر ہو، چھپی ہوئی، ایسی چھپی ہوئی ضمیر ہو، اور وہ ضمیر ممیز بن رہی ہو، اور اس کی تمیز نکرہ لائی گئی ہو، اور وہ منصوب ہو، جیسے نعم رجلا زید۔ اب یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں نعمہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، وہ ممیز، رجلا اس کی تمیز، تو رجلا جو تمیز آئی ہے نکرہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، مرد، ہر مرد مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے، اور منصوب بھی ہے، تو ان تینوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ اب رہ گیا حبذا، تو حبذا کا جو فاعل ہے نا وہ علیحدہ آتا ہی نہیں ہے، حبہ فعل مدح ہے، ذا اس کا فاعل ہے، اور ہمیشہ ذا ہی اس کا فاعل ہوگا۔ افعال تعجب، کہہ رہے ہیں افعال تعجب کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جو تعجب ثابت کرنے کے لیے، حیرانگی کو ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، بنائے گئے ہوں، اور یہ ہر ثلاثی مجرد سے دو صیغے آتے ہیں، ہر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد تو پتہ ہے نا آپ لوگوں نے صرف میں پڑھا، یعنی وہ مصدر جس کے تین حرف اصلی ہوں اور تین ہی ہوں اس کے اندر، ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی نہ ہو، یعنی ثلاثی مزید فی تو آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں جس کے تین حرف اصلی ہوں لیکن اس کے اندر کچھ حرف زائد ہوں پر وہ اصلی نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ہر ثلاثی مجرد سے اس کے دو صیغے آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے وہ ثلاثی مجرد جس سے دو صیغے آ رہے ہیں وہ اس کے اندر رنگ کا معنی نہ ہو اور عیب ظاہری کا معنی نہ ہو، ظاہری جو عیب انسان کے اندر ہوتے ہیں وہ نہ ہو، تو اس سے فعل تعجب کے دو صیغے آئیں گے، جیسے ما افعلہ اور افعل بہ، ٹھیک ہے، یہ دو صیغے آئیں گے۔ تو کسی بھی مصدر سے ہم بنا سکتے ہیں، افعلہ کی جگہ پہ کوئی بھی ہم صیغہ لگا لیں، اور ہو کی جگہ پہ کوئی بھی اسم لگا لیں، جیسے ما احسن زیدن، زید کس قدر حسین ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اصل عبارت کیا بنے گی؟ ای شیء احسن زیدن، کس چیز نے زید کو حسین بنا دیا، تو ما جو یہاں ہے نا اس کے اندر، ما افعالوں کے اندر یہ ای شیء کے معنی میں ہے۔ اور دوسرا ہے افعل بہ، جیسے احسن بزیدن، افعل کی جگہ پہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، اور ہی کی جگہ پہ کوئی بھی اسم، بزیدن، بعمرن، ببکرن، کچھ بھی لگا سکتے ہیں، تو احسن بزیدن، زید کس قدر حسین ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اصل عبارت کیا بنے گی؟ احسن زیدن، زید حسن والا ہوا۔ تو یہاں تک یہ مکمل ہو گئی، افعال عاملہ کی بحث مکمل ہو گئی۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی کل اسماء عاملہ کی بحث پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔